الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 244 ہے۔ اس سے پہلے سورہ النور کی آیت نمبر 20 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ النور کی آیت نمبر 21 سے درس کا آغاز ہوگا، اور یہ سورہ النور کا تیسرا رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ تو اس سے پہلے ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تذکرہ ہوا تھا، اور اسی سلسلے میں رب کائنات نے آگاہ کیا کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں اسی سلسلے میں اللہ نے آگے مزید فرمایا ہے: اے ایمان والو، نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ خطوات خطوہ کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے دو قدموں کے درمیان کا فاصلہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر۔ شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، روکا ہے۔ کیوں؟ اور جو چلتا ہے شیطان کے نقش قدم پر، جو شیطان کی اتباع شروع کر دے، خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ تمہیں نیکی کی طرف بلائے گا، نیکی کی دعوت دے گا، اچھے کام کروائے گا؟ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے تو وہ حکم دیتا ہے اپنے پیرووں کو بے حیائی اور ہر برے کام کا۔ یأمر بالفحشاء والمنکر، یہ شیطان کا کام ہے۔ وہ انسان کو بے حیائی کا اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ وہ رنگا رنگ قسم کی اوریانی والی محفلیں سجا کر اسے تہذیب کا نام دیتا ہے، ثقافت کا نام دیتا ہے، شادی بیاہ کا نام دیتا ہے، اور معاشرے میں اپنی ناک اونچی رکھنے کا اس کا ذریعہ اور سبب بناتا ہے۔ غرض یہ کہ وہ برائی کو خوب مزین کرتا ہے اور خوب آراستہ اور پیراستہ کر کے اس کے سامنے رکھتا ہے، اور انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہی سب صحیح ہے۔ تو اللہ نے اس سے روکا ہے، منع فرمایا کہ شیطان کی اتباع اور پیروی نہ کرو۔ یہ شیطان کی اتباع اور پیروی ہی تھی جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک شر اور فساد کھڑا ہو گیا تھا، یعنی اس نے بدگمانی پھیلائی منافقین کے ذریعے سے، اور اس کا شکار اہل ایمان بھی ہو گئے، اور انہوں نے بھی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ بہتان لگا دیا۔ تو فرمایا کہ شیطان کی اتباع نہ کرو، اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تو نہ بچ سکتا تم میں سے کوئی بھی۔ یعنی کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے اگر غلطی نہیں ہوئی، گناہ نہیں ہوا، یا میں اس چیز میں ملوث نہیں ہوا تو اس میں کوئی میرا کمال ہے، میں اس برائی کو میں نے نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، نہ بچ سکتا تم میں سے کوئی بھی ہرگز اگر اللہ نہ بچاتا تمہیں۔ یعنی اللہ نے تمہیں بچایا ہے کہ تم اس تہمت میں شریک نہیں ہوئے، تم اس گناہ میں شامل نہیں ہوئے، تو یہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے۔ اور پھر فرمایا
کہ ہاں اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ جس کو پاک رکھنا چاہے، صاف ستھرا رکھنا چاہے، وہی پاک صاف ستھرا رہ سکتا ہے، باقی کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ رب کائنات سے اس کی مدد کا طلبگار رہنا چاہیے، اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں شیطان کے شر سے بچانا، ہم خود شیطان کے شر سے نہیں بچ سکتے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، اور نہ قسم کھائیں جو برگزیدہ ہیں تم میں سے اور خوشحال ہیں اس بات پر کہ وہ نہ دیں گے رشتہ داروں کو۔ اب معاملہ یہ ہوا تھا کہ ایک صحابی جو تھے، جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے، آپ کے کزن تھے، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت غریب بھی تھے۔ ان کی ساری کفالت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یعنی ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کے معاملات کو دیکھنا، یہ خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ اب وہ اتنے قریبی بھی تھے اور وہ اس تہمت میں شریک ہو گئے۔ مسلمان تھے لیکن منافقین کے پروپیگنڈے کا شکار ہوئے، اور انہوں نے بھی یہ تہمت لگا دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان کر دیا کہ یہ پاک ہیں، بری و ذمہ ہیں ان تمام باتوں سے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی کہ آئندہ اب اس کی مدد نہیں کروں گا۔ ایک فطری سی بات ہے، انسان کو غصہ آتا ہے، اور خصوصاً اس پر جو انسان کے زیادہ قریبی ہو، جس کے ساتھ انسان اچھائی کر رہا ہو، احسان کر رہا ہو، اس کی طرف سے تکلیف پہنچے تو زیادہ دکھ ہوتا ہے، زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی فطری تقاضے کے تحت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا قسم اٹھا لی کہ اب آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس لیے کہ جب اللہ نے جو ہے حکم نازل کر دیا اور وہ اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو گئے، اور ان کو سزا مل گئی جو شرعی سزا ہے، لہذا اب کوئی اور سزا دینا، چاہے وہ کسی طرح کی بھی ہو، گفتگو نہ کرنے کے ذریعے سے ہو، قطع تعلق کرنے کے ذریعے سے ہو، جو کچھ انسان دے رہا تھا اس دینے کو روک دے، کسی طریقے سے بھی کوئی سزا ہو، اسے اللہ نے پھر پسند نہیں فرمایا۔ تو کیا فرمایا؟ وَلَا يَأْتَلِ، نہ قسم کھائیں، اولو الفضل منکم، جو برگزیدہ ہیں تم میں سے۔ یہاں ایک چیز تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو اللہ نے خود بیان کیا کہ وہ اولو الفضل ہیں، فضیلت والے ہیں، اور تم میں سب سے زیادہ فضیلت والے کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پر سب مفسرین کے اتفاق ہے کہ یہ آیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ نے ان کو فضیلت والا قرار دیا ہے۔ کیا فرمایا کہ تم میں سے جو برگزیدہ ہیں، جو فضیلت والے ہیں، وہ قسم نہ کھائیں، اور خوشحال ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ نہ دیں گے رشتہ داروں کو۔ ان یؤتوا اولی القربی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بعض دیگر صحابہ نے بھی قسم اٹھا لی تھی کہ یہ جو لوگ اس تہمت میں شریک ہوئے آئندہ ہم ان کی مدد نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے جب یہ آیت نازل کی تو سب نے رجوع کیا اس سے، یعنی اپنی جو ہے قسم کو توڑ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم توڑی، اور جو ہے آپ نے وہ سلسلہ جاری رکھا۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اور نہ قسم کھائیں جو برگزیدہ ہیں تم میں سے، اور خوشحال ہیں اس بات پر کہ وہ نہ دیں گے رشتہ داروں کو۔ ان یؤتوا اولی القربی والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا، اور مسکینوں کو اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں کو وہ نہیں دیں گے، اور چاہیے کہ یہ لوگ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ یہ ہے اسلام نے ہمیں تعلیم دی، یعنی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور بڑی سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ اب اس سے بڑی غلطی کیا ہو کہ ام المؤمنین
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاکیزہ خاتون اور پھر قریبی رشتہ دار ہوں اور ان سے ایسا معاملہ سرزد ہو جائے، وہ جو ہے تہمت لگا دیں، وہ بہتان لگا دیں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اس سے جو دکھ اور تکلیف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا، یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس سے دکھ ہوا، یا سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو تکلیف ہوئی، یہ کتنی بڑی یعنی زیادتی ہے اور کتنا بڑا جرم ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ یہ لوگ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، مقصد یہ ہے کہ جب وہ رجوع کر لے، وہ توبہ کر لے، وہ معافی مانگ لے تو معاف کر دینا چاہیے۔ پھر یہ نہیں کہ جی ہم معاف نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم فلاں نہیں کریں گے۔ اللہ نے اس سے روکا، منع فرمایا کہ مسلمان کا شیوا کیا ہے کہ وہ معاف کر دے۔ اور اگلی بات جو اللہ نے فرمائی کیا ہے؟ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ کیا فرماتا ہے؟ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ بخش دے اللہ تعالیٰ تمہیں؟ ہم صبح سے شام تک اپنے رب کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں کہ اگر وہ پکڑنا چاہے تو ہمیں فوراً پکڑ لے، ہمارا کھانا پینا بند کر دے، ہمیں رزق دینا بند کر دے، ہماری سانس روک دے، ہمارا جینا محال کر دے۔ لیکن وہ کتنا غفور الرحیم ہے کہ ہم اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اس کے حکم کی اتباع نہیں کرتے، اس کے باوجود وہ رب کائنات معافی سے درگزر سے کام لیتا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے بندوں کو معاف کر دے، وہ اللہ کی مخلوق کو معاف کر دے۔ تو جو اللہ کے بندوں کو معاف کرے گا، جو اللہ کی مخلوق کو معاف کرے گا، اللہ بھی اسے معاف فرمائے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کلمات سنے تو آپ نے کیا فرمایا؟ واللہ ربنا، کیوں نہیں میرے رب، اے ہمارے رب، ہم تو چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ انا نحب ان تغفر لنا، ہماری تمنا یہ ہے، ہماری خواہش یہ ہے، ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تو ہماری بخشش فرما دے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قسم توڑی، اس کا کفارہ ادا کیا اور پہلے سے زیادہ مالی مدد فرمانے لگے، دگنا مدد کر دیا آپ نے، یعنی جتنا پہلے مدد کیا کرتے تھے اس سے دگنا کر دیا اس مال کو، اور اس کفالت کے جو ذمہ داریاں تھیں اس کو دگنا فرما دیا، اور آپ نے اس سلسلے کو جاری کر دیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ جو قطع تعلق کرے اس کے لیے اللہ یہ فرماتا ہے کہ اس سے بھی کیا کرنا ہے؟ معاملات کو جوڑ کر رکھنا ہے۔ جس سے گناہ ہوا ہے، جس سے غلطی ہوئی ہے، جس نے تہمت لگائی ہے، اس کے ساتھ بھی برا معاملہ نہیں کرنا ہے۔ تو جو رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، کیا ہم نے کبھی ان کی اچھائی کا جواب اچھائی میں ہی دے دیا؟ ہم ان کا جواب بھی اچھائی میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ صلہ رحمی اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ کا رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ تو بدلہ ہے۔ یہ تو کیا ہے؟ بدلہ ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ کا رشتہ دار آپ کے ساتھ برا سلوک کرے، وہ آپ کے ساتھ قطع تعلق کرے، آپ اس کے باوجود اس کے ساتھ تعلقات کو صحیح رکھیں، آپ اپنے معاملات کو اس کے ساتھ جوڑ کر رکھیں، اس کا نام ہے صلہ رحمی۔ تو صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے گا تو ہم بھی ایسا کریں گے، وہ ویسا کرے گا تو ہم ویسا کریں گے، وہ ہے بدلہ۔ تو اللہ نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو پھر تمہیں بھی معافی کا معاملہ اختیار کرنا ہوگا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر اور انجان ہیں، جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر جو انجان ہیں،
جو غافل ہیں، جنہیں ان چیزوں کی خبر ہی نہیں ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک ماہ تک کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ ماحول میں، معاشرے میں ان کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ آپ کے توسل سے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے توسل سے، کہ آپ تو ہیں ہی پاک دامن، لیکن آپ کے توسل سے وہ دیگر تمام مومن خواتین جو غافلات ہیں، جو ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتی ہیں، جو ان چیزوں سے انجان ہیں، تو فرمایا کہ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، جو انجان ہیں، ایمان والیاں ہیں، ایسے تہمت لگانے والوں کے لیے کیا اللہ نے سزا سنائی ہے؟ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر پھٹکار ہے دنیا اور آخرت میں۔ عورت کے لیے اس سے بڑا کیا مقام ہو؟ قرآن میں عام طور پر خطاب مردوں سے ہوتا ہے اور اسی میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر عورتوں کا ذکر کیا ہے، گو کہ اس میں مرد بھی شامل ہیں۔ کیا فرمایا؟ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں المحصنات الغافلات، پاک دامن عورتوں پر جو انجان ہیں، جو ان چیزوں سے غافل ہیں۔ صرف عورتوں پر نہیں، مردوں پر بھی جو ایسا الزام لگائے گا اس کے لیے بھی سزا یہ ہے، لیکن اللہ نے کس کے لیے واضح طور پر الفاظ استعمال کیے؟ فرمایا کہ پاک دامن عورتوں پر جو انجان ہیں۔ تو عزت اسلام دے رہا ہے یا کوئی اور مذہب دے رہا ہے یا کسی اور کے پاس عزت ہے؟ عزت تو اللہ دے رہا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر جو انجان ہیں، ایمان والی ہیں، ان پر پھٹکار ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب ہے عظیم، ان کے لیے عذاب عظیم ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس عذاب کو اللہ فرمایا کہ عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے، اس کا تصور انسان کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی پاک دامن عورت پر جو بہتان لگاتا ہے، اس کی 100 سال کی نیکیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں۔ 100 سال کی، بھائی 100 سال آج زندگی کس کو حاصل ہے؟ تو فرمایا کہ جو کسی پاک دامن عورت پر کیا کرے؟ بہتان لگائے، تہمت لگائے، اس کی 100 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ طبرانی شریف کی یہ حدیث ہے۔ تو اس میں صرف پاک دامن عورت ہی نہیں بلکہ پاک دامن مرد بھی شامل ہے، کہ جو کسی پاک دامن مرد پر بھی ایسی تہمت لگائے، ایسا بہتان لگائے، اس کی 100 سال کی نیکیاں تباہ اور برباد ہوگی۔ تو بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے، یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، لیکن یہ انسان کی نیکیوں کو اور اس کی حسنات کو ہلاک اور تباہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ فرمایا کہ وہ یاد کریں اس دن کو جب گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں، یعنی دنیا تو عارضی ہے، اور یہاں پر جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی عارضی ہوتے ہیں، تکلیف بھی عارضی، خوشی بھی عارضی، اور یہاں انسان ہیلے بہانے مکر فریب سے بچ بھی جاتا ہے، آخرت میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ اس دن کو یاد کرو، جس دن کیا ہوگا؟ وہ یاد کریں اس دن کو جب گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں، تشہد علیہم السنتہم، ان کے خلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی، وایدیہم، اور ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے، وارجلہم، اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ کیا ہوگا؟ یہ ہمارے اعضاء خود بول پڑیں گے۔ انسان چاہے گا کہ میری یہ بات پتہ نہ چلے، لیکن کیا ہوگا؟ اعضاء خود بول پڑیں گے، ہاتھ بولیں گے ہاں میرے ساتھ یہ کام کیا ہے، ہاتھ پاؤں بولیں گے کہ میرے ساتھ یہ کام کیا ہے، دیگر اعضاء ہر عضو جو ہے وہ خود بول پڑے گا کہ ہاں اس نے یہ کام کیے ہیں۔ اس دن کیا ہوگا؟ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ اس روز پورا دے گا انہیں اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ جس کے وہ حقدار ہیں۔ یوفیہم اللہ دینہم، یہاں دین کا مطلب بدلہ ہے، تو کیا فرمایا؟ انہیں اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا جس کے وہ حقدار ہیں، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ٹھیک فیصلہ کرنے والا، ہر بات واضح کرنے والا ہے۔
اب اللہ نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا جو ہے تذکرہ کیا ہے کہ وہ پاک، طاہر اور پاکیزہ ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، یا ناپاک باتیں جو ہوتی ہیں، بری باتیں جو ہوتی ہیں وہ برے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اور جو پاک باتیں ہوتی ہیں وہ پاک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، بری باتیں برے مردوں کے لیے ہیں، اور اسی طرح ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ معاشرے کا ایک عام رواج، رسول، عادت ہوتی ہے کہ جس کا جیسا رہن سہن ہوتا ہے، جیسا اس کا یعنی قلبی تعلق ہوتا ہے، ویسا ہی وہ معاملہ کرتا ہے۔ برے لوگ جو ہیں برے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اچھے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ جو فنکار ہوں گے، اداکار ہوں گے، گانے باجے بجانے والے ہوں گے، ڈھول دھماکے کرنے والے ہوں گے، وہ ویسے ہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ جب شادی کے لیے تلاش کریں گے عورت جو ہے مرد کو اور مرد عورت کو، تو وہ ایسی عورتوں کو تلاش کرتے ہیں، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو وہ ویسا معاملہ کرتے ہیں۔ ایسی خواتین بھی، ان کے لیے نیک لوگوں کو، نیک مردوں کو دیکھا جاتا ہے، اور ایسے مرد بھی نیک خواتین کو تلاش کرتے ہیں کہ جی نیک رشتہ ہو، اچھا رشتہ ہو۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں۔ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اور پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے۔ اب یہاں اللہ نے یہ بتایا، واضح کیا ہے کہ انبیاء جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے پاک ہیں، انبیاء جتنے سارے کے سارے پاک ہیں، پاکیزہ ہیں۔ اور پھر سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ تو جب وہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک نبی کو کوئی بری عورت دے گا؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے پاک نبی کو پاک بیویوں سے نوازا ہے، تو لہٰذا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکیزہ خاتون ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، زلیخا نے لگائی، اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو قوت گویائی دی، بچے نے گواہی دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک ہیں۔ ان پر جو تہمت لگی وہ غلط ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پنگھوڑے میں گویائی عطا فرما دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی کہ یہ پاکیزہ ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگی، اللہ تعالیٰ نے پتھر کو گویائی عطا فرمائی، پتھر بول پڑا، اور اس نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاکیزگی کو واضح کر دیا۔ لیکن جہاں بات آئی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، تو کسی پتھر نے، کسی درخت نے، کسی بچے نے، کسی نبی نے گواہی نہیں دی، رب کائنات نے خود ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کو بیان فرمایا۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ حضرت مریم سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سے بھی بلند مقام جو ہے وہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ آپ کی پاک دامنی کو رب کائنات نے خود بیان کی ہے۔ تو فرمایا کہ جو کیا ہیں پاک مردوں کے لیے اللہ نے جو ہے پاک دامن عورتیں اور پاک دامن عورتوں کے لیے پاک دامن مرد رکھیں۔ پھر کیا فرمایا اللہ نے؟ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ مبرہ ہیں ان تہمتوں سے جو وہ ناپاک لگاتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ ان ساری چیزوں سے بری ہیں۔
یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا مقام اور فضیلت ہے۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، ان کے لیے ہی اللہ کی بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخشش کی کھلی ہوئی نوید دی ہے، خوشخبری سنائی ہے کہ آپ کی بخشش کر دی گئی ہے، یعنی آپ قطعی جنتی ہیں۔ اور یہ مقام ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ہی حاصل ہے کہ آپ وہ واحد زوجہ مطہرہ ہیں کہ جو کنواری تھیں۔ باقی جس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی وہ پہلے یعنی بیوہ تھیں، شادی شدہ خاتون تھیں جن کو جو بیوہ ہو گئیں یا طلاق ہو گئی، ان سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ لیکن یہ واحد ایسی خاتون ہیں کہ جو کنواری تھیں جن سے نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کے نکاح سے پہلے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آپ کی تصویر لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا چہرہ دکھایا گیا، اور آپ فرماتی ہیں اور احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ واحد زوجہ مطہرہ آپ ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس بستر پر ہوتے وہاں پر بھی وحی نازل ہوا کرتی تھی، آپ کے علاوہ کہیں اور وحی نازل نہیں ہوتی تھی اس طرح بستر پر۔ اور آپ کے حجرے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور موجود ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو وصال کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور آپ کی گود میں تھا۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور تھا۔ یہ ساری فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی عطا فرمائی۔ اب ان تمام باتوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے، چونکہ سورت کی ابتدا جو ہوئی تھی وہ بدکار لوگوں کے لیے سزا کے تذکرے سے ہوئی تھی، یعنی جو زانی مرد ہے، زانی عورت ہے، اس کے لیے کیا سزا، اس کا ذکر ہوا تھا۔ رب کائنات نے اب پیش بندی کر دی ہے، یعنی ان بدکاریوں کے لیے، بے حیائیوں کے لیے جو راستے ہوتے ہیں، جو دروازے ہوتے ہیں، وہ سارے ہی بند کر دیے جائیں۔ اس کے لیے اسلامی معاشرے کے اندر کیا طریقہ ہونا چاہیے، اللہ نے اس سے آگاہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، اے ایمان والو نہ داخل ہوا کرو دوسروں کے گھروں میں اپنے گھروں کے سوا جب تک تم اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو ان گھروں میں رہنے والوں پر۔ تو کیا فرمایا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونا ہی جائز نہیں ہے کسی کے لیے۔ عرب معاشرے میں تو یہ تھا کہ لوگ جاتے تھے صبح بخیر شام بخیر اس قسم کی کلمات اور الفاظ کہہ کر بس داخل ہو جاتے تھے۔ اللہ نے پابندی لگا دی تاکہ وہ سارے دروازے بند ہو جائیں کہ جن سے بے حیائی کا کوئی بھی راستہ کھل سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے گھروں کے سوا، بلکہ اپنے گھر کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ مستحب عمل یہ ہے کہ اجازت لے کر داخل ہوں، گو کہ لازم نہیں ہے لیکن مستحب عمل یہی ہے۔ اور کہا کہ اجازت اگر نہ بھی ہو تو کم از کم انسان جب گھر میں داخل ہو وہ کھنکارے یا وہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے جس سے گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ جو ہے کوئی شخص آنے والا آ رہا ہے، گھر والوں کو خبر ہو جائے۔ تو لہٰذا ان کو نوک کیا جائے، ان کو آگاہ کر دیا جائے، کھنکار لیا جائے، کھانس لیا جائے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیا جائے جس سے ان کو خبر ہو جائے۔ جہاں بیوی موجود ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بیوی کے ساتھ اگر دیگر لوگ موجود ہیں وہاں تو پھر حکم ہے کہ اجازت لی جائے۔ تو کیا فرمایا کہ ایمان والو نہ داخل ہوا کرو دوسروں کے گھروں میں اپنے گھروں کے سوا جب تک تم اجازت نہ لے لو۔ تو حکم کیا دیا ہے کہ آپ نے اجازت لینی ہے، اور اس کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اپنے عمل مبارک سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے تھے تو پہلے سلام کرتے تھے اور پھر اجازت طلب کرتے تھے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور پھر اجازت طلب کرتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو پہلے سلام کرو پھر اجازت طلب کرو۔ یہ اجازت صرف
3 مرتبہ آپ لے سکتے ہیں. 3 مرتبہ اجازت لینے کے باوجود اگر اجازت نہ ملے, کوئی جواب نہ آئے, تو حکم ہے کہ واپس پلٹ جاؤ. کیا حکم ہے؟ واپس پلٹ جاؤ. اب یہ نہیں کہ جی آپ کھٹ کھٹ, ہر ایک کی اپنی پرائیویسی ہے, اس پرائیویسی کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے. اسلامی معاشرے میں اس کی تاکید کی گئی ہے. اب جس طرح ماحول معاشرہ کہتے ہیں کہ جی وہ ترقی کر رہا ہے, وہ پرائیویسی ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ جب دوسروں کے گھروں میں داخل ہو اپنے گھروں کے سوا, تو جب تک اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو ان گھروں میں رہنے والوں پر, تو داخل نہ ہو. یعنی جب وہ اجازت دیں تو پھر داخل ہوا کرو. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون, یہی بہتر ہے تمہارے لیے, شاید تم اس کی حکمتوں میں غور و فکر کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا. تو انہوں نے سن لیا, جواب دیا, لیکن آہستہ سے دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سلام کیا. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اور اس کا جواب خاموشی سے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ آئے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے سلام کیا, میں نے آپ کے سلام کو سنا ہے اور اس کا جواب بھی خاموشی سے دیا ہے. میں یہ چاہتا تھا کہ آپ بار بار مجھے سلام کریں گے, یہ میرے اوپر رحمت کے نزول کا ذریعہ بنے گا. تو میں اس لیے اونچی آواز سے میں نے جواب نہیں دیا کہ آپ کی طرف سے سلام ملتا رہے اور جو ہے وہ میرے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے. تو کیا ہوا, 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ آئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ بھی ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ اور اجازت طلب کرو تو دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہ ہو, دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہو جاؤ, تاکہ جو ہے پردہ دری نہ ہو. اس لیے دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہونے کا حکم ہے. یہ طرز عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر کہا کہ جب گھر والے پوچھیں بھائی کون ہے, تو میں کیا ہوتا ہے, اس سے منع فرمایا. فرمایا کہ اپنا نام لے کر بتایا کرو کہ کون ہے, نام لے کر بتاؤ کہ میں سے کیا مراد ہے, کون ہے, اپنا نام لیا جائے. اور پھر گھر والے اجازت دے دیں تو داخل ہو جاؤ, ورنہ وہیں سے پلٹ جانے کا حکم ہے. اور اس کو برا بھی نہ مناؤ. کیا فرمایا, اس کو برا بھی نہ مناؤ. اب ہم تو جو ہے جس وقت دل آئے فون کھٹکھٹا دیا, موبائل آ گیا, اب بجائے جا رہے ہیں. بھائی ہر چیز کا ایک طریقہ ہے, اصول ہے. اللہ رب العزت نے بتایا ہمیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آپ اگر 3 مرتبہ گھنٹی بجنے کے باوجود نہیں اٹھ رہی تو سمجھ جائیں کہ کوئی مجبوری ہے, کوئی بات ہے, لہٰذا رک جائیں. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ بجاتے چلے جائیں. اس سے منع فرمایا ہے اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگلی بات فرمائی کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. پھر اگر نہ پاؤ ان گھروں میں کسی کو جو تمہیں اجازت دے, تو نہ داخل ہو ان میں یہاں تک کہ اجازت دی جائے تمہیں. پھر کیا فرمایا کہ اگر کوئی ایسے گھر ہیں جن میں کوئی نہیں رہتا ہے, فرمایا کہ ان میں بھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کے مالک تمہیں اجازت نہ دے داخل ہونے کی. آپ اندازہ کریں کہ کسی کا گھر خالی ہے, خالی گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتے. فرمایا کہ جب تک مالک اجازت نہ دے دے, جب وہ اجازت دے تو پھر داخل ہو سکتے. اب گھر میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے, اسلام تو گھر میں دوسرے کے گھر میں جھانکنے سے بھی روکتا ہے. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کوئی کسی کے گھر میں جھانکے اور وہ اس کی آنکھ میں تیر مار کر اس کو پھوڑ دے تو اس پر اس کا کوئی جرم نہیں ہوگا. یعنی تیر مارنے کا کوئی جرم نہیں ہے تیر مارنے والے کا, اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو یہ سزا دی جائے. یہ اسلام کا بتایا ہوا معاشرہ ہے اور ایک ہمارا معاشرہ ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ان گھروں میں جو خالی ہیں ان میں بھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک اجازت نہ مل جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ. اور اگر کہا جائے تمہیں کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ, یہ طرز معاشرت بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے. یعنی اسے برا نہ مناؤ,
پہلی چیز تو یہ ہے کہ بغیر بتائے کسی کے پاس ایسے چلے جانا، یعنی یہاں صرف گھر میں داخل ہونے کی بات نہیں کی ہے، یہاں بتایا کہ وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک مومن کا شیوا یہ نہیں ہے کہ وہ فضول ہر وقت جو ہے بیکار بیٹھا رہے، اس کی زندگی جو ہوتی ہے وہ مصروف ہوتی ہے، لہٰذا اس سے پہلے وقت لینا چاہیے، وقت لے کر جانا چاہیے۔ لیکن اگر انسان وقت نہیں لے سکا ہے تو چلا گیا ہے، تو جب اس نے اگر منع کر دیا تو اسے برا نہ مناؤ، واپس چلے آؤ۔ اب کسی شخص نے اپنا وقت مقرر کیا ہوا کہ بھائی اس ٹائم پر میں نے قرآن پڑھنا ہے، یا اس ٹائم پر میں نے کوئی تحقیقی کام کرنا ہے، یا اس وقت میں نے کوئی اور نیکی کا کام کرنا ہے، اب کوئی ٹپک آئے اچانک ہی تو اس کے کام میں حرج ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو لہٰذا اس کا بہتر طریقہ تو یہ بتایا کہ پہلے آپ اس سے کیا کر لیں، مناسب وقت مانگ لیں اور پھر جائیں۔ ہاں، اس میں جو صاحب خانہ اس کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ جو ملنے کے لیے آیا ہے، ملاقاتی شخص جو ہے اس کا بھی اس پر حق ہے، جو ملنے کے لیے آتا ہے تو اس کا حق بھی ہے بہرحال۔ تو کیا فرمایا کہ اسے بھی چاہیے کہ وہ اس سے ملاقات کر لے، وہ اس سے ملاقات کر لے، اور اگر نہایت ہی مجبوری ہو کہ وہ نہیں کر سکتا تو پھر معذرت کرے، یعنی اسے بھی جو ہے وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس کا حق ہے لہٰذا اس کا حق اس کو دے۔ لیکن بہرحال نہایت مجبوری ہے تو اسے وہ معذرت کر لے، تو اس میں کوئی بھی حرج بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب اگر وہ تمہیں کہیں کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ طرز معاشرت بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہے، تمہارے اعمال، تمہاری نیتیں، تمہارے ارادے، ان سب سے اللہ رب العزت جو خوب واقف ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم۔ اب ایک اور مسئلہ جو تھا وہ درپیش ہے، ظاہر بات ہے اگر اس کی بھی ممانعت کر دی جاتی تو بڑی دشواری پیدا ہو جاتی۔ وہ کیا ہے کہ جی ہوٹلز ہیں، مسافر خانے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ہاسپیٹلز ہیں، یا اس طرح کی دیگر مقامات ہیں، کیا وہاں بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو؟ تو اللہ نے کیا فرمایا، کوئی حرج نہیں تم پر اگر تم داخل ہو ایسے گھروں میں جن میں کوئی آباد نہیں، جن میں تمہارا سامان رکھا ہے، یعنی جن میں تمہارے لیے کوئی فائدہ ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ ہاسپیٹل ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، مسافر خانہ ہے، ریسٹورنٹ ہے، یا اس طرح کے جتنے مقامات ہیں جہاں انسان کی حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، وہ جاتا ہے تو اب وہ پوچھتا پھرے کہ جی مجھے اجازت ہے تو میں اندر داخل ہوں، تو وہاں کیا کہا ہے، اس کو اجازت ہے۔ بہرحال وہاں پر بھی حکم یہ ہے کہ جتنے ایریے میں جس جگہ تک اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ اس طرح جا سکتا ہے بغیر اجازت کے، تو وہاں وہ جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایریا ہے، علاقہ ہے، بالفرض آفیسز ہیں، وہاں دیگر معاملات ہیں، وہاں منع کیا گیا کہ اس ایریے میں نہیں جا سکتے، تو وہاں بلا اجازت جو ہے وہ نہیں جا سکتے۔ تو فرمایا کہ کوئی حرج نہیں تم پر اگر تم داخل ہو ایسے گھروں میں جن میں کوئی آباد نہیں، جن میں تمہارا سامان رکھا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان احکامات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ان احکامات و تعلیمات کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔